یہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک میں پڑھ رہی تھی جو پرپیچول پیس کی جو بات کانٹ کی جو تھیری ہے، اور علی لاریجانی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی وہ پوری پالیسی بنائی ہے ایران کی جو بات چیت کی تھی یا جو ان کا سٹانس ہے اس کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھا جائے تو ایران جو ہے وہ ابدی امن حاصل کرنے تک اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے؟ اور جو میں پڑھ رہی تھی کہ ان کی جو تیاری ہے وہ اس قدر زبردست ہے کہ 500 میٹر نیچے تک ان کی میزائل کی آج جو فوٹیج آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود بخود خودکار طریقے سے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو کس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ ابدی امن جو ہے یہ کیسے حاصل ہوا ایران کو؟ آسمان، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو دونوں باتیں کی گئی اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ جو امن کی کوششیں ہیں اور جو سفارتی کوششیں ہیں ان کو وہ بہت اہمیت دیتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں بلکہ دعا کرتا ہوں کہ یہ بارآور ثابت ہوں، اور یہ خطہ جو ہے یہ جنگ اور جو عدم استحکام کی آگ سے نکل سکے. لیکن بالکل. 3-4 وجوہات جو ہیں وہ مجھے پیسمسٹک بناتی ہیں، اور میں اس کے امکانات کم دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں یہ جنگ ختم ہوگی. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خود صدر ٹرمپ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ان کے جو 4 اعلانیہ مقاصد تھے اس جنگ کے، جو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اعلان کیے تھے کہ جناب میں رجیم چینج چاہتا ہوں، میں نیوکلیر پروگرام کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں میزل صلاحیت کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں ایرانی بحریہ کا خاتمہ چاہتا ہوں. ان چاروں میں سے کچھ بھی انہوں نے اچیو نہیں کیا ہے. میزائل تو ان کے لیے امبیرسنگ ہے بھائی، وہ تو ابھی پہلے سے زیادہ کامیابی سے زیادہ تباہی بھی پھیلا رہے ہیں اور زیادہ ایکوریٹ بھی ہیں دوسری جو پہلے دنوں کے مقابلے میں. نیوکلیر پروگرام وہ ہر سال دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم کر دیا، تو پھر دوبارہ آنے کی جنگ میں کیا ضرورت پڑ جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رجیم چینج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چوتھی بات یہ ہے کہ بحریہ کا اگر آپ نے خاتمہ کر دیا ہے تو پھر آپ جو یہ گلف آف ہرمز کو اوپن کرا دینا پھر آپ. تو بات یہ کہ ان کا کوئی بھی جو آبجیکٹو تھا وار کا وہ تو اچیو نہیں ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے ان کے لیے کہ اب وہ کانگریس کو اور اپنی عوام کو کیا منہ دکھائیں گے. ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے، اور وہ فیس سیونگ مجھے لگتا ہے بدقسمتی سے ایران شاید ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مجھے میری تشویش میں اضافہ کا باعث ہے امر، کہ اس کے نتیجے میں شاید وہ یہ 5 دن کے بعد نیٹو ممالک کی مدد سے یا اپنی بھی افواج کے زیادہ اگریسو اور زیادہ بڑے پیمانے پہ پوسچرنگ کے ذریعے زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے بمباری کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں جب ان سے آج سوالات بھی کیے گئے تو انہوں نے اوائڈ کیا فردر ملٹری ڈپلائمنٹ، ٹروپس آن گراؤنڈ، اور اس طرح کی باتوں کو اوائڈ کیا کہ جناب میں فوجی معاملات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور تیسری بات میں نے آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس سے بتایا کہ اس وقت واقعی ان کی جو ترجیحات ہیں صدر ٹرمپ کی تصویراتی وہ بالکل واضح ہو گئی ہیں. دیکھیں وہ یوکرین جنگ کی سپورٹ کم کر کے اسرائیل کی مدد میں اس جنگ میں شریک ہو گئے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا سے وہ تھارڈ اور پیٹریٹ میزائل کی بیٹریز اٹھا کے مڈل ایسٹ میں لا رہے ہیں ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ نارتھ کوریا بہت زیادہ اگریسو پوسچرنگ بھی کر رہا ہے اور میزائل ٹیسٹ بھی کر رہا ہے. تو انہوں نے عالمی نظام جو امریکہ کا ہے اس کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ کوارڈ کے ممالک ہوں یا نیٹو کے ممالک ہوں، ان کے مقابلے میں اسرائیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے صدر ٹرمپ کے لیے. اور اس نے ان کے اعتماد کو یورپ میں اور مشرق بعید میں کافی ٹھیس پہنچائی ہے. اور آخری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو $200 ارب کی بھی وہ بات ہو رہی ہے کانگریس سے مزید شاید وہ فنڈنگ مانگے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ جہریت کی اور ایسکیلیشن کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن جس طرح ابھی ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ جیوگرافی، ہسٹری اور آئیڈینٹی کا جو کمبینیشن ہے اور اسٹریٹجی کا وہ بڑا زبردست ہے ایران کا. اور اگر وہ ایسکیلیٹ فردر کرتے ہیں ان کی توانائی کے ذخائر اور منبع کو ہٹ کرنے کی، تو رد عمل میں مشرق وسطیٰ کی تمام توانائی کی اور واٹر سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ چند منٹوں کے نشانے پہ ہیں. اور یہ پورا خطہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایران کا ریاکشن یا ریٹیلیشن ہوگا اس کی تاب نہیں لا سکے گا. بالکل. باقری صاحب اس کے اوپر بتائیے گا کیونکہ ایک اسٹریٹجی میں ہمیں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے. باقر کالیباف صاحب جب سے لیڈ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوفینسو زیادہ ہے ایران، ڈیفینسو کم ہے.
اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیکس اور پھر جو میزائل وہاں پر داغے جا رہے ہیں وہ اپنے نشانے پہ پہنچ رہے ہیں. کیا نئی ٹیکنالوجی اب استعمال کی جا رہی ہے اور کیا جو میزائلز کی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے کیا واقعی ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ یہ سسٹین کر سکیں؟ کیونکہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایران کے کیس میں. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دو باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سسٹینیبلٹی کے حوالے سے گورنمنٹ آف ایران بہت کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ سالوں کے لیے ہمارے پاس میزائل ذخیرے ہیں. دن میں 2 سے 10 ہم فائر کر رہے ہیں. 4 سے 5 لہر ہر روز میں اسرائیل کی طرف وار کر رہے ہیں، ہٹ کر رہے ہیں. تو تقریباً 10 سے 20 میزائل یہ ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہیں. ہزاروں کے تعداد میں موجود ہے. لیکن آپ کو ایک اور سائٹ بھی دکھاتا ہوں. جون 2025 میں 12 دن جنگ کے بعد جب اسرائیل کے انٹرسپٹرز ختم ہوتے گئے ہیں اور ایرانی جو میزائلز تھے ان کی ہٹ کرنے کا جو پرسنٹیج تھا وہ 12% سے 68 تک پہنچ گیا. مطلب ہر 3 میزائلوں میں سے 2 گرنے لگے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو جنگ بندی کی جو ریکویسٹ تھی امریکہ اور اسرائیل نے قطر کے تھرو ایران سے کی. غلطی یہ کی ایران نے کہ اس ٹائم پہ انہوں نے ان کی شرائط مانگ لی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں تو چلتے ہیں، جنگ بندی کرتے ہیں. 8 مہینے لگے اسرائیل کو اور امریکہ کو اپنے انٹرسپٹرز دوبارہ فل کرنے میں اور اپنا جو ان کو میونیشن چاہیے تھا وہ سارا کلیئر کرنے میں. 8 مہینے کے بعد انہوں نے ہٹ کی. اب دوبارہ جنگ بندی کے بعد اور اس طرح کی افواہیں اس لیے پھیل رہی ہے کہ پرسوں سے آپ چیک کریں ایران کا جو 40% ہٹ وہ ریٹ تھا، پرسنٹیج تھا، اب 63 پہ پہنچ گیا ہے. انہوں نے 3 بیلسٹک میزائلز فائر کی اسرائیل کے جو نیوکلیئر سٹی ہے اس کے اوپر. 3 میں سے 2 گر گئے ان کے اوپر. یہ ہٹ کیا گیا اور بہت کامیابی سے ہٹ ہوا. ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے. اس کے بعد ان کو لگا کہ ہمارے انٹرسپٹرز پھر سے ختم ہو گئے، ایران دوبارہ بناتا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس یاد رہیں امریکہ تھاٹ جو سسٹم ہے وہ ہر سال ہر مہینے میں 8 میزائلز بناتا ہے. ایران 80 سے 100 کے قریباً میزائل بناتا ہے. ان کے پاس انٹرسپٹرز کی کمی ہے ابھی، اس لیے ان کے میزائل داغے جا رہے ہیں اور یہ گرتے بھی جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے. تھاٹ سسٹم ابھی تک 5 تھاٹ سسٹم ختم ہو گئے. ابھی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات بھی عجیب آپ دیکھ لیں، قالیباف از نمبر 1 ہٹ لسٹ آف اسرائیل. انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ علی لاریجانی کے بعد ہم قالیباف کو ہٹ کریں گے. اور سب کو پتا ہے اسرائیل وداؤٹ دی ایگریمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرتے. قالیباف کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مل نہیں رہا. آج اور کل جو تہران کے اوپر اسپیشلی ساؤتھ آف تہران کے اوپر جو بمباری ہوئی وہ سب صرف اور صرف قالیباف کو ہٹ کرنے کے لیے کیا گیا. اسیسینیشن کی پلاننگ تھی. تو آپ جس کے بعد بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو اسیسینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو بتا دوں جب تک اسرائیل اور امریکہ اپنے انٹرسپٹرز ختم ہونے کی وجہ سے اور اپنے عوام کے دباؤ کی وجہ سے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس بار ایران نے سبق سیکھ لیا ہے. یہ اس مرحلے پہ ہے جس مرحلے پہ اسی لیے میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف اسرائیل اور امریکہ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی اہم بات ہے.